نعیم جب ہاسپٹل سے دادی کو واپس لے کے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دادی کو تو فالج ہو چکا ہے۔ دورے نایاب کی اتنی پریشان حالت دیکھ کے دادی کو اسی وقت مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے فالج ہو گیا۔ اب جب نعیم دادی کو لے کے گھر آتا ہے تو رات کو یہ نگہت بیگم نعیم کے سامنے بھی تماشا برپا کر دیتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ اپنی بہن کو تو اس گھر سے فوراً سے پہلے نکالو، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے اوپر اس کا منحوس سایہ پڑے اور وہ بھی اپنی پھوپھی سے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں سیکھ جائے۔ نعیم نگہت سے کہتا ہے کہ آہستہ بات کرو، بلا وجہ کوئی سن لے گا، تو وہ تو اور اونچا بولنے شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو سن لے، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ سنے، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو دوبارہ ہمارے گھر میں نہ رہنے کے لیے آئے۔ نایاب دروازے کے پاس ہی کھڑی یہ سب باتیں سن بھی رہی ہوتی ہے۔ نعیم تو اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ وہ بیچاری کہاں جائے گی، آخر لے دے کے یہی گھر تو ہے اس کا ٹھکانہ، اور تو اس دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لیکن نگہت کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ کہتی ہے کہ میری بلا سے جہاں بھی جائے، کسی یتیم خانے میں جا کے رہ لے، لیکن میں یہاں پہ اس کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سب باتیں سن کے نایاب کا تو دل دوبارہ سے بھر آتا ہے اور وہ دادی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ دادی، میں نے آخر کیا قصور کیا تھا؟ پتہ نہیں، اگر میری پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا تو مجھے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اتنی تو نحوست پیدا کرتی ہوں میں جہاں بھی جاتی ہوں، جب سے اس دنیا میں آئی اپنے ماں باپ کو بھی کھا گئی، اس کے بعد شادی ہوئی تو جتنی بھی کوششیں کی لیکن میں اپنی شادی نہیں بچا پائی، اور اب جب اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کو بھی فالج ہو گیا ہے، یہ سب میری نحوست کی وجہ سے ہے، میں جانتی ہوں۔ دادی اسے چپ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے ہی تو امتحان لیتے ہیں، یہ سب تو تمہارا امتحان ہے، ایک دفعہ صبر شکر کر کے تم اس امتحان سے گزر جاؤ گی تو دیکھنا پھل بھی اتنا خوبصورت ملے گا کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور سب لوگ رشک کریں گے۔ نور نایاب کہتی ہے کہ میں تو اپنی شادی کو بھی اپنے صبر کا پھل سمجھ کے ہی خوش ہو گئی تھی کہ شاید اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑا امتحان نکلا۔ پہلے تو صرف اس گھر میں نوکروں کی طرح کام ہی کرتی تھی نا، اور زیادہ سے زیادہ سب لوگ کم عقل کہہ دیتے تھے۔ اب شادی کے بعد اس گھر میں آئی ہوں تو مجھ پہ بد کردار ہونے کا بھی داغ لگ گیا ہے، اور مجھ سے بھابھی کے یہ روز روز کے تانے نہیں سنے جائیں گے، پتہ نہیں میں مر کیوں نہیں جاتی۔ دادی جب درے نایاب کو اس حالت میں دیکھتی ہیں تو اسے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ درے نایاب بھی دادی سے کہتی ہے کہ دادی آپ تو بہت ہی نیک ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے لیے زندگی میں آسانیاں ہو جائیں۔ دادی بھی کہتی ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے، میں تو ہر وقت تمہارے لیے ہی دعا کرتی ہوں، میری زندگی کا اور کیا مقصد رہ گیا ہے؟ ایک دفعہ تمہیں اپنے گھر میں خوش و خرم دیکھ لوں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی بھی جاؤں گی تو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اور درے نایاب یہ سوچ کے ہی اداس ہو جاتی ہے کہ اگر میری دادی کو بھی کچھ ہو گیا پھر تو یہاں پہ بھی میرا ٹھکانہ نہیں ہوگا، جس طرح زاویہ کی دادی کے گزرنے کے بعد اس گھر سے میرا ٹھکانہ ایک دم ختم ہو گیا، اور وہ بھی رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی آسانی آ جائے، اور شاید اس کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ تانیہ کا پول اب کھلنے والا ہے سب کے سامنے، اور وہ بھی ثبوتوں سمیت۔ تانیہ اپنی ماں کے سامنے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اب آپ زاویہ کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی۔ ماں یہ بات سن کے حیران ہوتی ہیں کہ بھئی ابھی تو تم جنید کی بے وفائی کے اوپر رو رہی تھی اور اتنی جلدی تمہارا دکھ ختم بھی ہو گیا اور تم زاویہ سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ جنید کے لیے کون روئے گا، اس سے تو شادی بھی صرف میں نے زاویہ کے قریب رہنے کے لیے ہی کی تھی، ورنہ اس میں مجھے کیا انٹرسٹ، جنید جیسا لڑکا تو مجھے ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ میں تو اس دن بھی شکر ادا کر رہی تھی جب اس کے بچے سے چھٹکارا مل گیا، ورنہ بلا وجہ ہی ایک زنجیر پاؤں میں پکڑی جاتی اور شاید پھر زاویہ کے ساتھ میری شادی امپاسبل ہو جاتی۔ پھر وہ ماں سے کہتی ہے کہ ماں دیکھیں اب تو بالکل صاف ہے راستہ، ادھر زاویہ بھی اپنی بیوی سے جان چھڑوا چکا ہوگا، ادھر جنید سے بھی آپ بات کر آئی ہیں کہ وہ مجھے جلد از جلد ڈیورس کے پیپرز بھیج دیں۔ آپ خود ہی نگی آنٹی سے بات کیجیے گا، میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی، اور زاویہ بھی جس ذہنی حالت میں آج کل ہے وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں ٹالے گا، بس ایک دفعہ زاویہ کی زندگی میں آ جاؤں، پھر اس کا دل تو اپنی طرف میں خود ہی مائل کر لوں گی، وہ آخر پہلے بھی میرے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کرتا تھا، میرا بیسٹ فرینڈ ہوتا تھا، اسے خود ہی وہ وقت یاد آئے گا تو اسے مجھ سے دوبارہ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن تانیہ کی ماں کہتی ہے کہ تم نے یہ سب بہت غلط کیا ہے۔ تانیہ پوچھتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہے، میں نے تو صرف زاویہ سے محبت کی ہے، اور محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے نا ماں۔
تانیہ کی ماں کہتی ہے کہ محبت میں سب جائز ہوتا اگر تم نے صحیح راستہ اپنایا ہوتا، لیکن تم نے تو جنید اور درے نایاب کے اوپر تہمت لگائی ہے، اور تہمت لگانے کا انجام بہت برا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میری بیٹی، تم یہ کس راستے پہ چل نکلی؟ زاویہ جیسے انسان کی محبت کے پیچھے تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اچھی خاصی زندگی تھی تمہاری، اگر تھوڑا سا بھی صبر کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تو تمہیں اس زندگی میں اتنی خوشیاں ملتی کہ تم سوچ بھی نہ پاتی۔ لیکن پتہ نہیں تمہاری عقل پہ یہ محبت کا پردہ کب سے پڑا ہوا ہے، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا کہ زاویہ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا؟ مجھے تو بہت پہلے سے ہی یہ بات پتہ چل چکی تھی، لیکن تانیہ کو اس بات سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ زاویہ اسے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پہ زاویہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ماں کے سامنے اپنے سارے گناہوں کے اعتراف کرنے کے بعد بھی کہتی ہے کہ ماں، مجھے ان میں سے کسی بھی گناہ پہ کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا اگر مجھے زاویہ مل جائے۔ یہ سب باتیں وہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جنید بھی آ جاتا ہے، جو کہ ان کی ساری باتیں ریکارڈ بھی کر چکا ہوتا ہے، اور وہ تانیہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک کہا تم نے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تم نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا تھا وہ تم کر چکی، اور اب جو تم سے جنگ ہے وہ جیتنے کے لیے مجھے بھی جو کرنا ہوگا وہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ تانیہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ تمہارے گھر والے تو تم پہ تھوڑا سا بھی اعتبار نہیں کرتے، میں انہیں جو بھی کہہ دوں وہ میری بات پہ ہی یقین کرتے ہیں۔ جنید بھی بتاتا ہے کہ میں تمہاری اور تمہاری ماں کی ساری گفتگو اپنے کیمرے پہ ریکارڈ کر چکا ہوں، اب اپنے اس بیان سے تم مکر نہیں سکتی۔ لیکن تانیہ اس ریکارڈنگ کے باوجود بھی تھوڑا سا بھی نہیں ہچکچاتی، اور جنید سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، بلا وجہ میری محبت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں۔ جنید بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم اپنا جرم سب کے سامنے مان لو کہ تم نے بھابھی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو میں بھی تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، پھر چاہے تم زاویہ بھائی سے ہی شادی کر کے خوش رہنا، میں تم دونوں کے بیچ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تانیہ کہتی ہے کہ او گاڈ، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بنے بنائے کھیل کے اوپر خود ہی پانی پھیر دوں گی؟ وہ درے نایاب آخر چیز کیا تھی کہ اس سے میں معافی مانگوں؟ ایک معمولی سی لڑکی زاویہ کے اوپر اپنا حق جما کے بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویہ تو ویسی لڑکیوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، میں اسے بڑے اچھے سے جانتی ہوں۔ جنید بھی کہہ دیتا ہے کہ زاویہ بھائی نے اس معمولی سی لڑکی کو ہی شادی کے لیے چنا تھا، انہوں نے سینکڑوں لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے درے نایاب کو شادی کے لیے منتخب کیا تھا تو یقیناً اس میں کوئی بات تو انہیں دکھائی دی ہوگی، پر تم بھی میری ماں کے ساتھ ڈے ون سے ہی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور انہی باتوں کی وجہ سے ہی وہ درے نایاب سے دور ہو گئے، اسے نفرت کرنے لگے، ورنہ محبت ایک دفعہ جس سے ہو جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ زاویہ بھائی کے دل میں ابھی بھی درے نایاب کے لیے محبت موجود ہوگی، صرف انہیں درے نایاب کی پاکیزگی اور سچائی کا اگر پتہ چل جائے تو یقیناً وہ انہیں دوبارہ سے اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ زاویہ بھائی کو ان سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر ساری سچائی آخر کیوں بیان نہیں کر دیتی ان کے سامنے؟ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے کیوں ان کی محبت ختم کروانے پہ تلی ہوئی تھی؟ اب یقیناً جنید زاویہ کو یہ ویڈیو بھی بھیجے گا، اور تانیہ کی ماں دردانہ بھی جنید کے ساتھ مل کے اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو ساری سچائی بتا دے گی، اور اس کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے تانیہ کا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔